عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصر من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائی. کتنا مشکل تھا کہ ان آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھتے تو اس دنیا کے بنانے والے کو پہچان جاتے. کتنا مشکل تھا. اب بھی کتنے ہیں جنہوں نے اس دنیا کو دیکھ کر، کائنات کے نظام کو دیکھ کر، سورج چاند ستاروں کو دیکھ کر، پہاڑوں سمندروں ہواؤں کو دیکھ کر اللہ کو پہچان لیا. لیکن بڑا مشکل ہے. ایسے تھے، امت کے ایک بڑے امام گزرے ہیں. پوچھا کہ حضرت آپ نے رب کو، اللہ کو کیسے پہچانا؟ کہنے لگے کہ میں نے ایک سفید چاندی کا محل دیکھا. اس سفید چاندی کے محل کے اندر ایک اور محل تھا، وہ سونے کا تھا. اور نہ سفید چاندی کے محل میں کوئی کھڑکی دروازہ، نہ اس کے اندر سونے کے محل میں کوئی کھڑکی دروازہ، لیکن پھر دیکھتا ہوں کہ اندر سے ایک جاندار نکل آتا ہے. تو جب کوئی کھڑکی دروازہ نہیں تھا تو یہ جاندار کہاں سے نکل آیا؟ تو جس نے پوچھا تھا کہنے لگا امام صاحب، یہ امت کے بڑے امام، یہ مسجد کے امام والی بات نہیں کر رہا ہوں، امت کے بڑے ائمہ جو گزرے ہیں انہیں میں سے ایک سے سوال ہو رہا ہے کہ امام صاحب میں نہیں سمجھ سکا، آپ نے جو کچھ فرمایا میں نہیں سمجھ سکا. تو کہنے لگے میں نے مرغی کا انڈا دیکھا، اوپر چاندی کا محل ہے سفید، اس کے اندر سونے کا محل ہے سفید، نہ اندر جانے کا راستہ نہ باہر آنے کا راستہ. اس کے اندر سے چوزا کس نے نکالا؟ جاندار کو کس نے نکالا؟ وہ کون سا سوراخ تھا جس کے اندر سے اللہ نے اس کے اندر روح بھری ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، اپنے کانوں سے سن کر، اور اس پر جو معلومات حاصل ہوئی ان سے دماغ کو سے سوچ کر اللہ کو معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن مشکل بہت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر اللہ کا تعارف ہم سے کروا دیا. اور صرف یہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تعارف کروایا، یہ جو انبیاء کا پورا سلسلہ ہے یہ اس لیے ہے کہ جو لوگ چیزوں میں الجھ کر چیزوں کے بنانے والے کو نہیں پہچان پاتے ان کو پہچان کروائی جائے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بکری سے اور بھینس سے اور گائے سے دودھ مل رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں گائے دودھ دے رہی ہے، تو بھائی یہ گائے کہاں سے آئی؟ کہہ لیں کہ یہ فلانے گائے نے بچہ دیا تھا وہ، اور پھر وہ کہاں سے آئی، پھر وہ کہاں سے آئی. تو اچھا پہلی گائے کہاں سے آئی؟ کہ اللہ نے پیدا کرا. تو انبیاء نے آ کر تعارف کروایا ہے رب کا.
اللہ خالق ہے، پوری دنیا کے خالق ہے، بلا شرکت غیر خالق ہے، کسی اور کی مدد اللہ نے اس تخلیق میں نہیں لی ہے. پھر مالک ہے تو بلا شرکت غیر مالک ہے، کوئی غیر اس میں ان کا شریک نہیں ہے، وہ جو چاہتے ہیں کر کے رہتے ہیں. اللہ خالق کل شیء، اور مالک ایسے فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں کر کے رہتے ہیں. انبیاء نے علیہ السلام نے آ کر یہ کیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. نبوت کا دروازہ بند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے. اور میں نے آپ کو فتویٰ سنایا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، غالباً یا امام ابو حنیفہ کا، اس وقت ذہن میں نہیں ہے، کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور دوسرا آدمی اس سے کہے دلیل بتاؤ، اگر نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، یہ آدمی جس نے دلیل یا معجزہ مانگا یہ بھی کافر ہو گیا. کوئی آدمی قیامت تک اب یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو ہم کیا کہیں گے؟ تم جھوٹے ہو، کذاب ہو. ہم دلیل مانگیں گے، ہم معجزہ مانگیں گے، گویا ہمیں شک ہے اس میں. خیر، عرض کر رہا ہوں کہ نبوت کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی پہچان کرواتے تھے. وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے. یہ موت اختتام زندگی نہیں ہے، یہ موت ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے. گویا دو زندگیاں ہیں، یہ دنیا کی زندگی ہے یا عمل ہے، حساب نہیں ہے. حساب نہیں کیا مطلب؟ سچ بولنے والے کو جیب میں 100 روپے نہیں ملیں گے، جھوٹ بولنے والے کو غیب سے تھپڑ نہیں پڑے گا. یہاں عمل ہے، حساب نہیں ہے. اس دنیا میں حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. روتے 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 اتنے آنسو بہا دے گا کہ اس میں کشتیاں تیر جائیں لیکن اس کی سنوائی نہیں ہوگی. یہ انبیاء نے کیا، اور عقیدہ یہ ہے کہ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو کیا مطلب؟ کیا اللہ اب ہدایت دینا نہیں چاہتے؟ کہ اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ ہدایت کا دروازہ بند کر دیا کہ اب جو بھی ہوں گے بس وہ خود بخود ہوں گے؟ نہیں، ایسا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ایک نہیں کئی حدیثوں میں مختلف اعتبار سے آیا ہے، تم لوگوں کو اچھی باتیں بتلاتے رہو، اس کا حکم کرتے رہو، اور تم لوگوں کو برائیوں سے بچاتے رہو اور ان کو خود بھی بچو، ان کو بھی برائیوں سے بچنے کا حکم کرو. کئی حدیثوں میں مختلف انداز سے. کنتم خیر امت، یہ تو اللہ کے ہاں سے آ گیا. جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو نکالا گیا ہے. کس لیے نکالا گیا ہے؟ لوگوں کے لیے نکالا. تو لوگوں کے لیے ہم کیا کریں؟ لوگوں کا کھانا پکائیں، لوگوں کی دنیا کی زندگی بہتر کریں، لوگوں کو مال کما کر ان کی خدمت کریں. لوگوں کو کیا کریں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھی اور نیک باتوں کا حکم کرو اور لوگوں کو برائی سے بچانے کی کوشش کرو. ایک حدیث میں آپ ارشاد فرمایا، تمہارے بڑے دعائیں کریں گے لیکن وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی. بڑے سے مراد صدر صاحب نہیں، تمہارے نیک لوگ، تمہارے درمیان جو ولی اللہ ہوں گے وہ دعائیں کریں گے، اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. ان کی قبولیت اپنی جگہ کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان کی دعائیں امت کے حق میں قبول نہیں ہوں گی. کیوں نہیں ہوں گی؟ اس کی وجہ پہلے بتا دیے. میں نیکی کا لوگوں کو حکم کرتے رہو، نیک بات بتاتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ ایسا وقت آ جائے گا کہ تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اس لیے پتہ نہیں اور کیسے ایسے سمجھایا جو جس کی بالکل سمجھ نہ ہو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے.
کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک پانی کی کشتی ہو، جہاز ہو پانی کا، اس میں ایک اوپر کا طبقہ ہے ایک نیچے کا ہے. آپ لوگ تو جہازوں کے قریب رہتے ہیں، معلوم ہے. جیسے اگر یہاں پانی ہے اور جہاز اس میں ہے تو ایک تو اوپر ہے، ایک سیڑھیاں اتر کے نیچے جانا ہوتا. یہ آدمی جب نیچے والے طبقے میں چلا جاتا ہے تو اس کو باہر کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہم سمندر میں کہاں ہیں. وہ تو اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم سمندر میں. اب جب پانی کی ضرورت ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دیکھیے ایک عام آدمی کو سمجھانے کی کوشش کریں، عام جس کو کوئی بہت بڑی عقل نہیں ہے، صرف یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اوپر جاتے ہیں اور اوپر والے طبقے میں، اور وہاں جا کر کے سمندر سے پانی لے کے پھر نیچے آ جاتے ہیں. کچھ دیر بعد یہ لوگ سوچیں کہ بھائی یہ بار بار اوپر جانا پڑ رہا ہے، پانی میں تو اصل ہم ہے، تو نیچے ہی ایک سوراخ کر لیتے، پانی آنا شروع ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر اوپر بیٹھے ہوئے یہ لوگ ان نیچے والوں کو منع نہیں کریں گے کہ بھائی ہم تو اوپر صحیح سے بیٹھے ہوئے، ہمارا کیا مسئلہ ہے، وہ اپنے حصے میں سوراخ کر رہے ہیں، جو چاہیں کرتے رہے. اگر یہ لوگ ان بیوقوفوں کو نہیں روکیں گے تو جب نیچے والے ہلاک ہوں گے تو اوپر والے بھی ہلاک ہوں گے. جب نیچے والے اب یہ بتاؤ، یہ اس سادہ سی بات اس کو سمجھنے کے لیے کسی پی ایچ ڈی کی تو ضرورت نہیں ہے، کسی سائنسدان کی تو ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے مختلف طریقوں سے یہ بات سمجھائی ہے. اس کو مت چھوڑنا، ایسا نہ ہو کہ یہ رہ جائے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیا ہے، فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء فاخذناهم بالبأساء فاخذنا الذین ظلموا بعذاب بعیس بما كانوا یفسقون. فرمایا جب ان لوگوں کو جو سمجھایا گیا تھا، سمجھایا جاتا رہا تھا، سمجھایا جاتا رہا ہے، جب ان لوگوں کو جو سمجھایا گیا اس کو انہوں نے نہیں مانا، بھلا کر بیٹھے رہے. یہی ہے نا آج ہمارے ساتھ، بھلا کر بیٹھے رہے. تو کیا کیا ہم نے، انجینا الذین ینہون عن السوء. ان میں سے کچھ لوگ تھے جو لوگوں کو سمجھاتے تھے، نہیں برائی مت کرو، اللہ نے منع کیا اس کو مت کرو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کو مت کرو. تو فرمایا جو لوگ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ برائی ہے اس کو مت کرو، انجینا ہم نے ان کو نجات دے دی، بچا لیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو لوگ یہ زیادتی کر رہے تھے اپنے اوپر، کیا زیادتی کر رہے تھے، اللہ کا حکم توڑ رہے، خوش ہے، مزے میں، کوئی کچھ نہیں ہوتا. یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، سائنس کے دور کی بات کرو نا، ہمارے زمانے کی بات کرو نا. ان کو کیا کیا، وہ اخذنا الذین، پکڑ لیا، کن کو، ظلم، زیادتی کر رہے تھے. کس چیز میں پکڑ لیا، بعذاب بئیس، بہت سخت قسم کے عذاب میں پکڑ لیا. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے ذیل میں کہ کیا ہے، یہ کیا ہے. فرمایا کہ ایلا ایک بستی تھی دریا کے کنارے، اور اس میں کنارے پر یہود آباد تھے. اللہ نے یہودیوں کو آزمانے کے لیے، بنی اسرائیل کو آزمانے کے لیے دریا کے اندر مچھلی کی تعداد ہفتے کے دن زیادہ کر دی، سنیچر والے دن. اور ان کے مذہب میں ہفتے کو، سنیچر کو کام کرنا منع تھا، یہ صرف عبادت کا دن ہے. اب ایک ہفتے کو دیکھا کہ اور دنوں میں تو مچھلی کم ہے، آج مچھلی بہت زیادہ ہے، لیکن کام سے منع کیا گیا ہے، پکڑا نہیں. اتوار آیا، پھر دیکھا تو ارے مچھلی تو کم ہو گئی. پھر اگلا سنیچر آیا، ارے مچھلی زیادہ ہو گئی. پھر سنیچر گزر گیا، مچھلی کم ہو گئی. اب اللہ آزما رہے ہیں. تو بعض لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا اچھا کام کرنے کو تو اللہ نے منع کیا ہے، ایسا کرتے ہیں دریا سے ایک نالی نکالی، دریا سے ایسے نالی نکالی
کہ دریا کا پانی اس نالی میں آ جاوے اور اس کے بعد اپنے گھر کے اندر جو صحن ہے، جو اپنی زمین ہے، اس کے اندر کنواں جیسا بنا لیا گہرا، تاکہ ہفتے کے روز جو مچھلی والا پانی ہو وہ یہاں بھی آ جاوے. مچھلی اس میں بھی زیادہ، جب اس میں زیادہ اس میں بھی زیادہ ہو گئی، تو جب اس میں مچھلی زیادہ ہو گئی تو پھر کوئی تختہ، کوئی چیز اس نالی میں اٹکا دیتے تاکہ یہ جو مچھلی آ گئی ہے یہ واپس نہ ہو سکے. کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے، کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ مچھلی پکڑ رہے ہیں. جال ڈال کر نہیں پکڑ رہے. کہتے ہم نے کہاں پکڑی مچھلی، ہم تو اتوار کو پکڑیں گے. لوگوں نے سمجھایا ایسا نہیں کرو، تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تم بہانے بنا رہے ہو کہ مچھلی تو پکڑ رہے ہو. کہ نہ ہم نے جال ڈالا، نہ ہم نے وہ کیا ڈور ڈالی، ہم نے تو بس بیچ میں ایک تختہ ڈالا ہے، مچھلی تھوڑی پکڑی ہے. تو جو لوگ سمجھاتے تھے، تین گروپ ہو گئے، تین. ایک وہ جو یہ کام کر رہے تھے، ایک وہ جو ان کو منع کرتے تھے نہیں کرو تو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور تیسرے وہ جو کہتے ہیں جو کر رہے ہیں خود ہی بھگتیں گے، ہمیں کیا، ہم تو نہیں پکڑ رہے نا. تو جو لوگ سمجھاتے تھے، لکھا ہے بعض تفسیروں میں کہ جو لوگ سمجھاتے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ خطرناک ہے، یہ جو کر رہے ہیں اس میں تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. تھوڑا سا اپنے آپ کو بستی سے الگ کر دیا، درمیان میں دیوار کھینچ دی. ہم نہیں ملتے ان سے، سمجھاتے ہیں جہاں ملاقات ہوگی سمجھائیں گے، لیکن ہم الگ رہتے ہیں. اب جہاں ملاقات ہوگی سمجھائیں گے، جو طریقہ ہوگا سمجھائیں گے، لیکن ہم ان میں گھلے ملے نہیں ہیں، ان سے ہم ان کی حرکتوں پہ راضی نہیں ہیں. اور دیوار کے اس طرف کون رہتے تھے؟ جو یہ کام کر رہے تھے اور جو یہ کہتے تھے یہ کر رہے ہیں تو یہ بھگتیں گے، ہمارا کیا ہے، ہم تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کیوں اپنا وقت ضائع کریں ان کے ساتھ. کہتے ہیں نا کیا ویلے لوگ ہیں یہ تبلیغ والے بھی، کوئی کام ہی نہیں ہے، آ کر کھٹکھٹا کے کہتے ہیں مسجد چلو. ہمیں تو بہت کام ہے، ہمیں تو بہت کام ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارے بیگم، ہمارے بچے ہیں، ہمارے فلانا ہے، ہمارے فلانا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک صبح ایسی ہوئی کہ دیوار کے اس پار سے آوازیں بند ہو گئیں. ایسا سکوت، ایسی خاموشی جیسے وہاں کوئی ہے ہی نہیں. تو بعضوں نے جو ادھر تھے دیوار کے اوپر سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ جو یہ کام کرتے تھے اور وہ جو کرتے تو نہیں تھے لیکن منع بھی کرتے تھے، ان دونوں کو اللہ نے بندر بنا دیا. خدا قرآن کریم میں دوسری جگہ پر فرمایا ہم نے کہا کونو، ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ تم. میں یعنی اللہ کا کہنا، میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ وہ مالک مختار ہے، اس کے ارادے کا نام وجود ہے، وہ جو چاہے کر کے رہتا ہے. کہتے ہیں ہم نے کہا کونو، ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین. بندر بھی کون؟ ذلت والے بندر. ہم تو آج بہت اطمینان سے کہتے ہیں نا ہمارا کیا ہے بھائی، ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، کوئی غلط کام ہم نہیں کرتے. اگر وہ لوگ کر رہے ہیں تو سمجھے نہ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. ان کو سمجھانا، ان کو بتلانا ہماری ذمہ داری ہے. ذمہ داری کہہ رہا ہوں، ہماری ذمہ داری ہے. ان کو نہ سمجھانا، نہ بتلانے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہم اللہ کی مخلوق کو جہنم میں دھکیلنا پسند کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر جو شفقت کی تھی، کیا وہ بے فائدہ شفقت تھی؟ بیکار تھی؟ وہ جو پتھر کھائے ہیں، وہ جو خون نکلوایا ہے، وہ جو اپنے پیارے چچا کو شہید کروایا اور اپنے پتہ نہیں کتنے عزیز صحابہ کو شہید کروایا، کس لیے؟ اس لیے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں. باتیں کہ میرے یعنی جواب نہیں ہوتا تھا پاس، واپس آ رہے ہیں کافروں کے پاس سے، مقابلے میں کچھ شہید ہو گئے. جب ان کے بچے آتے اور پوچھتے یا رسول اللہ پھر ابھی میرے باپ کہاں ہیں؟ اب کیا گزرتی تھی کہ میں کیا کہوں ان کو، کہاں گئے تیرے باپ؟ لیتے، اٹھاتے، پیار کرتے. کس کے لیے؟ اس امت کے واسطے.
جس پر ہم مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا. اس واسطے یہ ایک اہم ذمہ داری ہے جو امت کو دی. جس زمانے میں امت نے اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا، اس زمانے میں امت کو مصائب کا، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. جب ہو گیا ہے تو اب رو رہے ہیں، ارے بچی مار دی، ارے بچی کے ساتھ یہ زیادتی کر دی، ارے ایک نہیں 12 نکلی، ارے اتنے کہاں سے آئے یہ لوگ؟ یہ کہاں رہتے تھے؟ چڑیا گھر میں رہتے تھے، جنگل میں رہتے تھے، آگے ہمارے درمیان رہتے تھے، ہمارے درمیان. لیکن کسی نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا کہ تم اپنا وقت کہاں لگاتے ہو، تم کہاں پر اپنا ٹائم پاس کرتے ہو، تم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو. اب کہہ رہے ہیں کہ اسکولوں میں پڑھائیں گے کہ وہ فلانی چیز جو غلط ہوتی ہے. کیوں اسکولوں میں پڑھاؤ گے بھائی؟ گھر کے اوپر تربیت کرنے کا آپ کیا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس نام پر ساری اسکولوں، سارے تعلیمی اداروں میں برائی پھیلتی رہے؟ میرے دوستو، یہ سب عذاب کی صورتیں ہیں. فَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. یہ مت سمجھیے کہ اللہ کا عذاب صرف اوپر سے آتا ہے کہ بھائی آندھی آ گئی، بجلی گر گئی. یہ عذاب کی صورتیں ہیں. ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر، ہماری گلیوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس سے اوپر جا کر ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جو ان لوگوں کی سرپرستی کریں. ہاں، ایسے لوگ جو ان لوگوں کو پناہ فراہم کریں، ان لوگوں کو چھپا کر رکھے. انسانیت کے مجرموں کو چھپا کر رکھنا، انسانیت کے مجرموں کو بچا کر رکھنا. اس واسطے میرے دوستو، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے، جو ہم نہیں کر سکتے اس پہ اللہ ہم کو معاف فرمائیں گے. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ قصور جا کر اس کو کیوں نہیں سمجھایا تھا. اللہ ہم کہاں جاتے، ہم تو کراچی کے رہنے والے تھے. تو یہ سوال ہوگا کراچی میں رہتے ہوئے کیا کیا تھا؟ جو اپنے بس میں، اللہ ہمارے محلے والے کہاں ہمارے قابو آتے. تو پیار سے بات سمجھا تو سکتے تھے، پیار سے سمجھایا تھا، نہیں مانے تو گھر پر تو سختی کر سکتے تھے، وہ تو تمہارے انڈر میں، تمہارے ماتحت تھے. یقین کیجئے ہم دنیا بدل نہیں سکتے. بدلنے والی ذات کون ہے؟ اللہ. ہم کسی ایک کے دل کو بدل نہیں سکتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھاتے بتلاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ کے یہاں ایک عذر پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ جتنا میرے بس میں تھا تو جانتا ہے میں نے کر لیا تھا. اور اللہ بھی خوب جاننے والے ہیں ہر ایک کے اعتبار سے کہ میں نے کس کو کتنی صلاحیت دی تھی اور اس صلاحیت کے مطابق اس نے اپنے دین کے لیے کتنی صلاحیت استعمال کی. اللہ پاک ہم سب کو عافیت کے ساتھ اس کی سمجھ نصیب فرما دے. الحمدللہ یہ ہماری شہر والوں کی خوش قسمتی ہے. اورنگی میں آج سے شام سے اجتماع شروع ہے. یہی بات ہے، وہاں کوئی دنیا کی بات نہیں، یا آسمان سے اوپر کی یا زمین سے نیچے کی، اللہ کی، اس کے رسول کی، آخرت کی. اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ کر جمع کر رکھیے، محبوس کر کے رکھیے. جی نہیں چاہ رہا ہے، جینا چاہنے کے باوجود جائیں، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر عمل بھی کریں کہ ساری کی ساری انسانیت کی فکر ہمارے اندر آ جائے جو انبیاء والی فکر تھی. اللہ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی اور اس کے بعد سنت ادا ہے. اچھا، یہ ہم تو ادھر 50 دیکھ رہے ہیں. چلو اب 1 منٹ نہیں 2 منٹ لو. ہمارے پڑوس میں ایک ملک، تبلیغ کے کام پر وہاں پابندی لگا دی گئی، بالکل پابندی، سخت پابندی. پرانی بات کر رہا ہوں، کوئی جماعت نہ آنے دے، کوئی جماعت جاوے اس کو قید کر دے. نتیجہ کیا ہوا کہ اس پڑوسی ملک کے پڑوس ملک نے اپنا کام شروع کیا، دہریت پھیلانا، اللہ کو نہ ماننا، نماز بیکار، مذہب بیکار. ادھر سے آمد اور ادھر سے بند دروازہ. ایک جگہ ایک قصبے میں پانی چڑھایا
اور ایک جگہ سے پش تھا اور بند کمزور ہو گیا، تو چند بچوں نے دیکھا اور بچے دیکھ کر کہنے ارے وہ سیلاب آنے والا ہے، یہ بند ٹوٹنے والا ہے۔ بڑے تو اپنے کام مصروف تھے، جلدی سے گئے، حکیم صاحب معلوم ہے وہاں پر بند ٹوٹ رہا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا جاؤ لوگوں کو بتاؤ، میں تو دیکھو نا مریضوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ ماسٹر صاحب بات پہنچے، ماسٹر صاحب بند ٹوٹ رہا ہے کچھ کریں۔ ماسٹر صاحب نے کہا دیکھو میں تعلیم دے رہا ہوں، اس سے بڑا کوئی کام ہے؟ امام صاحب بند ٹوٹ رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہوں، اس سے بڑا کوئی کام ہے؟ لوگوں کو جمع کرو۔ ہے جب بند ٹوٹا تو نہ مولوی صاحب کی مسجد مدرسہ، نہ ماسٹر کا اسکول، نہ ڈاکٹر کی مطب، یہ ہو گیا وہاں۔ جب بند ٹوٹا ہے، یعنی جو آدمی عبد الصبور، کیا نام، یہ حقیقی بتا رہا ہوں نام اس کے باپ نے اس کا نام عبد الصبور رکھا تھا، وہاں پڑوس میں پڑھنے کے لیے گیا، وہاں سے آیا، اپنا نام شناختی کارڈ پر تبدیل کروا دیا، صبور بے خدا۔ کیا؟ وہ عبد الصبور، یہ کہتا ہے صبور بے خدا، نام تبدیل کروایا اپنا۔ میرے دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا ہے، باطل کی یلغار ہے چاروں طرف سے۔ اگر ہم نے دینی کام نہ کیے، ہم نے دین والی محنت کو نہ کیا، ہم نے لوگوں کو سمجھانا نہ کیا، تو پھر بند ٹوٹے گا تو ہم آپ بچیں گے نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، عافیت کے ساتھ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ 2-3 منٹ اس لیے زیادہ ہو گئے کہ مولوی صاحب نے بتایا، مؤذن صاحب نے، کہ جی وہ ٹائم جو ہے وہ ابھی ہوا نہیں ہے اذان کا، اب وقت داخل ہو گیا ہے، تو اب پہلے اذان ہوگی اور اس کے بعد پھر نماز ادا فرمائیں گے۔